بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کی مبارک زندگی کے ان پہلوؤں کا ذکر کریں گے جو ہمارے لیے عملی رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا۔ یہ آپ کے لیے انتہائی غم کا موقع تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہوتا ہے، لیکن ہم وہی کہتے ہیں جس سے ہمارا رب راضی ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ غم میں آنسو آنا صبر کے خلاف نہیں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کو درد محسوس ہی نہ ہو۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ مصیبت کے باوجود اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور ناشکری نہ کی جائے۔ بیماروں کی عیادت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے، مریض کے لیے دعا کرتے، اس کی دل جوئی کرتے۔ یہ بھی سنت ہے کہ جب کوئی بیمار ہو اسے تنہا نہ چھوڑا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے لوگ بیماری کے دوران صرف اس لیے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بیماروں کی خبر گیری کرنی چاہیے۔ رسول اللہ نے پڑوسیوں کے حقوق پر بہت زور دیا۔ اسلام میں پڑوسی صرف وہ نہیں جو مسلمان ہوں، بلکہ معاشرے میں رہنے والے ہر پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دیں، اس کی عزت کریں، ضرورت کے وقت مدد کریں، اگر وہ بیمار ہو تو اس کی عیادت کریں، اگر اسے کسی مشکل کا سامنا ہو تو اس کے کام آئیں۔ یہی نبوی اخلاق ہیں۔ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی۔ آپ لوگوں سے محبت اور نرمی سے بات فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کے چہرے پر تمہاری مسکراہٹ بھی صدقہ ہے۔ ذرا غور کریں، صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، کسی کے چہرے پر مسکراہٹ لانا بھی نیکی ہے۔ کسی پریشان انسان کو حوصلہ دینا بھی نیکی ہے، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا بھی نیکی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی سب سے بڑی گواہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ سے پاک تھے، خیانت سے پاک تھے، تکبر سے پاک تھے، بد زبانی سے پاک تھے۔ آپ نرم مزاج تھے، رحم دل تھے، لوگوں کے لیے آسانی چاہتے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان کی حفاظت فرماتے۔ آپ فضول گفتگو سے بچتے، کسی کی غیبت نہ کرتے، کسی کو ذلیل نہ کرتے، کسی کے عیب تلاش نہ کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو بھی زبان کی حفاظت کی تعلیم دی۔ آج ہماری بہت سی پریشانیاں ہماری زبان کی وجہ سے ہیں۔ رشتے زبان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں، دوستی زبان کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، دل زبان کی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنی زبان کو سنت کے مطابق استعمال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کو قابو کرنے کی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ آج ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ گھر میں غصہ، بچوں پر غصہ، شوہر یا بیوی پر غصہ، رشتہ داروں پر غصہ، سوشل میڈیا پر غصہ، ہر جگہ غصہ۔ لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ اصل طاقت اپنے نفس پر قابو پانے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی غلطیوں کو معاف فرماتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ معاف کرنا آسان نہیں، لیکن جب انسان اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ اس لیے اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو ہر وقت بدلہ لینے کے بارے میں نہ سوچیں، اللہ کے لیے معاف کرنے کی کوشش کریں۔ رسول اللہ نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا۔ غار ثور میں دشمن قریب تھا لیکن آپ مطمئن تھے۔ میدان جنگ میں دشمن زیادہ تھا لیکن آپ کا اللہ پر یقین تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی، یہی توکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دعائیں سکھاتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ مسلمان ہر حال میں اللہ سے مانگیں، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کریں، غم میں بھی اللہ کو یاد کریں۔ رزق چاہیے تو اللہ سے مانگیں، ہدایت چاہیے تو اللہ سے مانگیں، معافی چاہیے تو اللہ سے مانگیں، اور جب کوئی مشکل آئے تو اللہ سے مدد طلب کرے۔ یہی مومن کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعدد معجزات عطا فرمائے۔ ان میں سب سے عظیم معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ کے بہت سے معجزات صحیح احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ چاند کے شق ہونے کا واقعہ قرآن مجید میں بیان ہوا۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند شق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی جاری ہونے کا واقعہ بھی صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ تمام معجزات آپ کی نبوت کی نشانیاں تھیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ معجزات دکھانے والا اصل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن مجید قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ سمجھنے اور زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم دی اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اگر ہم واقعی قرآن سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تلاوت کے ساتھ اس کے احکام کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں پر اعتماد فرماتے تھے۔ آپ نے نوجوان صحابہ کو اہم ذمہ داریاں دیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کا امیر بنایا گیا، حالانکہ وہ کم عمر تھے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ نوجوانوں کو صرف ڈانٹنے کی بجائے تربیت، اعتماد اور ذمہ داری بھی دینی چاہیے۔ آج کے نوجوان اگر اپنی صلاحیتیں دین اور مثبت کاموں میں استعمال کریں تو معاشرہ بدل سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو واضح کیا۔ اسلام نے جہالت کے اندھیروں سے نکال کر علم اور ہدایت کی روشنی عطا کی۔ قرآن کی پہلی وحی ہی پڑھنے سے متعلق تھی۔ اقرا یعنی پڑھیے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو دینی اور دنیاوی مفید علم حاصل کرنے کی ترغیب دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنے چاہیے کہ کیا میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہوں؟ کیا میں جھوٹ سے بچتی ہوں؟ کیا میں والدین کی خدمت کرتی ہوں؟ کیا اپنے بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آتی ہوں؟ کیا میں اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہوں؟ کیا میں غریب کی مدد کرتی ہوں؟ کیا میں غصے پر قابو پاتی ہوں؟ کیا میں دوسروں کو معاف کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتی ہوں؟ اگر ان سوالات میں سے کچھ کا جواب نہیں ہے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ آج سے اپنی زندگی بدلنے کا ارادہ کریں، ایک ایک سنت اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ربیع الاول آتا ہے تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم نعتیں سنتے ہیں، سیرت کے واقعات سنتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن اصل سوال یہ ہے، کیا ہماری زندگی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بدل رہی ہے؟ اگر ہم سیرت سنتے ہیں لیکن نماز چھوڑ دیتے ہیں تو ہمیں اپنے عمل پر غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن والدین کو تکلیف دیتے ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اگر ہم درود پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق مارتے ہیں تو ہمیں اپنے کردار کی اصلاح کرنی چاہیے۔ سچی محبت وہ ہے جو انسان کے عمل میں نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سنت پر چلنے والا بنا، ہماری نمازوں کو درست فرما، ہماری زبانوں کو جھوٹ، غیبت اور بد کلامی سے محفوظ فرما، ہمیں والدین کا فرما بردار بنا، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ ہمیں آخرت میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آخر میں آئیے کثرت سے درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اچھی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔
اور ڈیلی حدیث کے لیے چینل کو فالو کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔